السلام علیکم، دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد۔ پاکستان اور آذربائیجان کے بارے میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ خبر کہ پاکستان آذربائیجان کو JF-17 فائٹر جیٹس جو ہے وہ بیچ رہا ہے۔ ڈیل ان کے بیچ میں ہو چکی ہے اور پہلا جو فائٹر جیٹ ہے JF-17 وہ آذربائیجان میں پہنچ بھی چکا ہے۔ اور سب سے پہلے تو فخر کی بات یہ کہ پاکستان کے اندر انڈیجنسلی پاکستان کی سوئل میں پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ خود سے JF-17 فائٹر جیٹس طیارے جو ہے وہ تیار کر رہی ہے۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں ایک کولیبوریٹو پروگرام ہے، لیکن پاکستان جو ہے یہ جیٹس جو تیار کرنا اور ظاہر ہے کتنی اس کے اندر ٹیکنیکل پریسیجن اور ٹیکنیکل جو ڈیزائننگ کے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ سب کا سب پاکستان نے دیٹ مینس کہ سیکھ لیا۔ اسمبلی یہاں پہ ہو رہی ہے اور لائک آذربائیجان جو کہ ایک بہت ہی قریبی پاکستان کا اسٹریٹجک علاقہ ہے، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل بھی میں آپ کو بتاؤں گی، وہاں پر پاکستان نے یہ پہلی اپنا جہاز بھیج دیا ہے۔ اور پاکستان ملٹری said on Thursday that the country has signed a contract to sell JF-17 Block 3 fighter jets to Azerbaijan. Aircraft is co-produced by Pakistan Aeronautical Complex and developed jointly with China, with whom Islamabad has grown increasingly close as ties with the traditional military ally United States have weakened in the last few years. دیکھیں رائٹرز نے بالکل یہ بات بجا کہہ دی ہے کہ US کے ساتھ پاکستان کے جو ٹریڈیشنلی ایک تعلقات تھے اسٹریٹجک ملٹری، اور پاکستان میں جو ویپنز خریدے جاتے تھے، آپ کو یاد ہوگا F-16 ہم US سے خریدتے رہے اور اس کے بارے میں بڑے ایشوز بھی چلتے رہے اور ریزالو بھی ہوتے رہے۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی ویپنز ڈفرینٹ جو ہیں وہ ہم US سے خریدتے رہے، لیکن اب جو ہے کچھ دہائیوں سے اسپیشلی جب سے افغانستان اور US کے بیچ میں وار شروع ہوئی ہے تو پاکستان تھوڑا سا مطلب ہٹ گیا US کی طرف سے، اور ان کو نظر آ گیا پاکستان کو کہ US جو ہے وہ ان کا خیر خواہ ملک نہیں ہے۔ تو کیا ہوا اس کی وجہ سے کہ چائنا کی طرف ہماری جو وہ ٹلٹ ہے اسٹریٹجک اور ڈیفینس ملٹری کے سرکلز میں اسپیشلی وہ زیادہ بڑھتی چلی گئی ہے، اور پاکستان کے ساتھ چائنا نے کولیبوریٹ کر کے یہ JF-17 بلاک 3 فائٹر جیٹس جو بنائے ہیں یہ کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ کافی اسٹیٹ آف دی آرٹ اور کافی ایڈوانس لیول کے یہ ایئر کرافٹ ہے جو J سیریز میں آتے ہیں۔ سو یہ ایک دو جگہوں سے اور بھی ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں۔ آذربائیجان buys JF-17 fighters jets from Pakistan. Azerbaijan has added JF-17 Block 3 jet fighters purchased from Pakistan reportedly in a $1.6 billion deal to its Air Force fleet. یعنی $1.6 billion کے جہاز پاکستان بیچے گا آذربائیجان کو۔ So this is a big step for Pakistan. کہاں وہی ملک جو کہ 2-3 بلین کے لیے جو ہے وہ خیرات مانگتا پھرتا ہے، IMF سے اس وقت بھی ایک نیگوسیشن کا مطلب اسٹیج چل رہا ہے، اور کہاں وہ اتنا سیلف سفیشینٹ ہو جائے کہ وہ اس کی ایک ایک ڈیل جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کی ہونی شروع ہو جائے۔ تو دس از اے بگ جمپ فار پاکستان، اور ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری الائنس ہے چائنا کے ساتھ اور جو ہماری اسٹریٹجک الائنس ہے آذربائیجان کا کے ساتھ، ان الائنسز کا بہت ہاتھ ہے کہ یہ جب الائنسز ہوتی ہیں اور جب ہمارے جو نصب العین ہے، جو ہمارا گلوبل ایک ہماری اسٹریٹجی ہے، وہ جب الائن ہو جاتی ہے تو پھر ہم بہت سارے کام جو ہے نا مل کے کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہو رہا ہے۔ یہ PTV کی بھی نیوز انہوں نے بھی یہ نکالی کہ ADEX 2024 ڈیفینس ایگزیبیشن، یہ آذربائیجان میں ایک ڈیفینس ایگزیبیشن ہو رہی ہے، منعقد ہو رہی ہے۔ اس کے اندر J-17 تھنڈر اسپیکولیٹر فلائٹ ڈیمو ان باکو آذربائیجان، یہ بات رپورٹ کیا ISPR نے کہ یہ جو ایگزیبیشن ہو رہی تھی آذربائیجان کے اندر ملٹری ڈیفینس کی، اس میں پاکستانی جو پائلٹس ہوں گے وہی گئے ہوں گے جو کہ یہ فرسٹ انہوں نے JF-17 تھنڈر ایئر کرافٹ جو ہے وہ پہنچایا بھی ہے وہاں پہ، اور اس کے بعد اس کی ٹیسٹ فلائٹ یا ڈیمو فلائٹ کر کے بھی دکھائی ہے۔ اور اس موقع پہ وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہے الہام علییو وہ بھی موجود تھے، اور وہ پاکستانی ڈیلیگیشن سے اور جو ہیڈز مطلب ہماری آرمی کے گئے ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی، بڑی خوشی کا اظہار بھی کیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آذربائیجان کے ساتھ ہمارا مزید ایک
ڈیفنس الائنس ہے جو کہ مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے. یہی الہام علییو انہوں نے آپ کو اگر یاد ہو جولائی میں اسی سال کچھ مہینے پہلے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس وقت بھی یہ جو ڈیفنس کی اور یہ جو ایئر کرافٹ کی ڈیلز ہیں وہ فائنلائز غالباً ہو گئی تھیں اور ان کی پرائم منسٹر سے ہمارے اور دیگر جو ہمارے امپورٹنٹ سارے لوگ ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئی تھیں. اور میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کروا دوں کہ پچھلے سال کے اینڈ پہ جو ہے آذربائیجان اور آرمینیا کے بیچ میں دوبارہ سے کانفلکٹ جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا اور فائٹنگ شروع ہو گئی تھی. اس موقع پہ پاکستان نے اپنی ڈیفنس اور ملٹری اور وی ڈونٹ نو کہ کس لیول پر مدد کی گئی لیکن پاکستان کی طرف سے اسسٹنس وہاں پر پہنچی تھی اور وہ جو جنگ ہے وہ کانفلکٹ ہے وہ حتمی طور پہ اس وقت آذربائیجان نے جیت لیا تھا اور آذربائیجان کی طرف سے حکومت کی طرف سے تھینک یو کا نوٹ آیا تھا اس کے فوراً بعد ٹرکی کے لیے اور پاکستان کے لیے, جس سے یہ بات لائک اس کی تصدیق ہو گئی تھی کہ پاکستان نے واقعی میں ان کی ہیلپ کی ہے. اور اسی کے سلسلے کی یہ اگلی کڑی تھی کہ جو الہام علییو ہے وہ جولائی میں اس سال انہوں نے پاکستان کا دورہ بھی کیا اور اس کی ایکسٹینشن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ JF-17 تھنڈرز آذربائیجان کے ملک میں پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. پہلا ڈیفینیٹلی وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور آذربائیجان بیکمز 4th country to acquire Sinopec jets block 3 fighters officially in service now. So this is the news. اور میں آپ کو تھوڑا سا دکھا بھی دوں کہ یہ آذربائیجان کہاں پہ ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسپین سی ہے جو اس طرف ایران کے ساتھ لگتا ہے اور اس طرف یہ کاکاکس کی بیلٹ کے ساتھ لگتا ہے اور دوسری طرف بلیک سی ہے. اور یہ جو پٹی آپ کو دکھ رہی ہے ان دونوں سمندروں کے بیچ میں, سیز کے بیچ میں, اس پٹی کو کاکاکس بیلٹ کہتے ہیں. اور اسی کاکاکس بیلٹ کے اندر بہت اہم کنٹریز کون کون سی ہیں. ایک تو آذربائیجان ہے جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہا ہے اور اس کے بعد یہ آرمینیا ہے اور یہ اوپر جارجیا ہے اور اس سے اوپر یہ تمام جو اسٹیٹس ہیں یا اوبلاسٹ ہیں یہ رشیا کے پروونسز ہیں جو اس طرف لائن ہوئے ہوئے. تو یہ اسٹریٹجکلی آپ کہہ لیں کہ آپ کہہ لیں کہ ڈیفنس وائز یا گلوبل جو جیو پولیٹیکل وائز یہ بڑے امپورٹنٹ پٹی ہے کیونکہ آرمینیا ایک ایسا ملک ہے جس میں کرسچین کمیونٹی کی میجورٹی ہے اور US, یورپ اور تمام ویسٹرن کنٹریز جو ہیں وہ ان کے الائنس کرتے ہیں, ان کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ آذربائیجان کے خلاف جو جنگ ان کی کانفلکٹ بہت دہائیوں سے چل رہا ہے, مطلب World War II کے بعد سے چل رہا ہے. تو اس میں پورا ویسٹ جو ہے وہ آرمینیا کا ساتھ دیتا ہے اور جو آذربائیجان ہے اس کا ساتھ دیتے ہیں پاکستان, ٹرکی ان کا میجر ایلا ہے بیکاز آرمینیا ان کے جھگڑے کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب World War II ختم ہوئی تھی اس کے بعد سے آرمینیا کی طرف سے UN کے اندر جو ہے نا ٹرکی کے خلاف یہ ایلیگیشن چل رہی ہے کہ ٹرکی نے آرمینیا کے اندر یعنی آٹومن ایمپائر جب تھا نا انہوں نے آرمینیا کے اندر جینوسائڈ کروایا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے آٹومن ایمپائر ٹوٹنا شروع ہوا تھا تو بہت سارے جو ارد گرد کے ان کے اسٹیٹس تھے یا پروونسز تھے سب میں عرب ریولوشن اور ریوولٹ اگینسٹ دی آٹومنس آ گئی تھی, شروع ہو گئی تھی. اور یہ سارے جو صوبے تھے جو عراق سے شروع ہو کے موراکو تک جاتے ہیں تو وہ سب ٹوٹ کے آٹومن ایمپائر سے الگ ہو گئے تھے. تو آرمینیا اور آذربائیجان جو ہے یہ بھی الگ ہونا چاہتے تھے. اور آرمینیا کے اندر ظاہر کسی بھی پروونس میں جب ریوولٹ ہوتی ہے تو آپ کی آرمی تو وہاں جاتی ہے نا اس ریوولٹ کو کرش کرنے کے لیے. تو اس ریوولٹ کو کرش کرنے کے لیے جو آرمی گئی اور وہاں پہ کچھ کرسچین کمیونٹی وہاں پہ ہلاک ہو گئی چند ہزار میں, اس کو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا پیش کیا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو آٹومنس نے مارا اور جینوسائڈ کیا اور جان بوجھ کر یہ ان کی ایتھنک کلینزنگ کرنے کی کوشش کی. تو یہ بات جو ہے نہ ٹرکی مانتا ہے اور نہ ہی اس وقت ظاہر آٹومنس مانتے تھے. اور ڈیفینیٹلی اب جو ٹرکی ہے وہ تو مانتا ہی نہیں کہ وہ جو آٹومن ایمپائر کے گناہ ہیں ان کو تو ویسے بھی نہیں وہ قبول کرتے, لیکن وہ اس جینوسائڈ کو ویسے بھی نہیں مانتے. اور اسی جو پروپیگنڈا ہے اور اسی جو نیگیٹو جو ویسٹرن ممالک جو اس کو پمپ اپ کرتے ہیں آرمینیا کو ٹرکی کے خلاف, اس کی وجہ سے ٹرکی جو ہے وہ آذربائیجان کی ڈے ون سے مطلب الائنس میں بھی ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے آرمینیا کے خلاف. اور پاکستان کیونکہ ٹرکی کا بھی بہت قریبی اور اسٹرانگ اسٹریٹجک ایلا ہے اور اسی وجہ سے ڈے ون سے پاکستان ایک یونیک بات پاکستان نے یہ کی کہ ڈے ون سے اس نے آرمینیا کو ایز اے کنٹری
مطلب مانا ہی نہیں ہے. وی ڈونٹ ایکسیپٹ. جیسے ہم اسرائیل کو نہیں مانتے کہ وہ کنٹری، اس طرح ہم آرمینیا کو بھی نہیں مانتے کہ یہ ایک کنٹری ہے، انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، بلکہ ہم یہی سپوز کرتے ہیں کہ یہ ٹرکی کا ایک حصہ ہے جو کہ اس سے چھین لیا گیا. تو اتنی اسٹرانگ ہے ہمارے یہاں پر پریزنس، اتنی اسٹرانگ ہے ہمارے یہاں پہ یعنی انفلوئنس اور انٹرسٹ ہمارا، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں کاکاکس کی اس بیلٹ کے ساتھ ہماری وہاں پہ انوالومنٹ، یہ سمجھنے کی اتنی اسٹرانگ ہے پاکستان کی. اور یہ دبی نہیں ہے، کیونکہ 2024 میں جو اینڈ ہوئی ہے جنوری میں وار، جس میں آذربائیجان کو ایک مطلب کمپلیٹ وکٹری ملی، اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ ہے. سو دس از دا تھنگ. تو پاکستان کی جو اسٹریٹجک گلوبل جیو پولیٹیکل جو پالیسیز ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں، اور ان کی طرف ہمیں غور بھی کرنا چاہیے. ہمیں یاد رکھنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اپنی انٹرنل پالیٹکس کی نوک جھوک میں لگے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ گلوبل جو چیس بورڈ ہے اس پہ ہمیں اپنی جو پریزنس ہے اور اپنی امپورٹنس ہے اور اپنی جو انوالومنٹس ہیں ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھنی چاہیے.